اے اہل ایمان، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سمجھ لو کہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو۔ آخر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے شان اور اب دیکھ رہے ہیں شان زی چینل کو۔ نماز میں خشوع کیسے لایا جائے؟ خشوع کے معنی ہیں دل کا جھک جانا اور عاجز ہو جانا۔ نماز میں جب تک ہم اللہ کے سامنے نڈھال نہ ہو جائیں، خود کو دل و دماغ سے جھکا نہ لیں، ہماری نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ خشوع خشیت سے پیدا ہوتا ہے۔ خشیت کے معنی ہیں خوف۔ جب تک ہمارے دل میں خشیت الہی نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی خشوع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایسا شخص جو ناراضگی یا غصے کے ڈر سے آزاد اور ناواقف ہو، اس کا دل ڈر سے کیسے واقف ہوگا، اور پھر اس ڈر کے نتیجے میں اس سے بچنے کی تمنا کیسے پیدا ہوگی؟ اب سوال ہے کہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، وہ ذات کون ہے جس کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نماز میں سراسر اللہ کی حمد اور اس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیسے تعریف کر رہے ہیں اپنے اللہ کی، تب خشوع کیسے آئے گا؟ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا مطلب آپ کو خود ہی نہیں معلوم، تو گویا آپ مذاق بنا رہے ہیں اپنے اور اللہ کے تعلق کا۔ پتہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے اہل ایمان، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سمجھ لو کہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو۔ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نشے کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس سے سمجھ کر اپنے اللہ سے بات کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ اس کو سمجھ کر ادا کرے۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز میں کہی ہر بات کا مطلب جاننا ہوگا اور انہیں اپنی نماز میں محسوس کرے۔ پھر جب ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہوں گے، ہم ان کے مفہوم کی گہرائیوں میں جا کر اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، اور تب ہی تو ہم اس سے بات کر سکیں گے۔ جب تک ہمیں محسوس نہ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 1588 میں نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ خبردار، یقیناً جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس سرگوشی کے کلمات کو سمجھے جو وہ اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تحفہ نماز کی صورت ہمارے لیے ہمارے پیارے رسول لے کر آئے تھے، تو ہمیں خشوع کے مسائل کے لیے بھی نبی کریم کے پاس جانا ہوگا، ہمیں احادیث سے مدد لینی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاتحہ پڑھو، جب بندہ پہلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ دوسری آیت کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب بندہ چوتھی آیت پڑھتا تو اللہ فرماتا ہے، میں اس آیت کے دوسرے جملے کو اپنے بندے کے لیے پاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ آخری آیت پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب ہم پورے دل سے کسی سے گفتگو کریں اور وہ ہماری ہر بات کا جواب دے تو کتنا دلکش احساس ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر اللہ تمہاری ہر بات کا جواب دے؟ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ کے جوابات بھی سنائی دینے لگیں، تب نماز میں خشوع کیسے قائم نہیں رہے گا؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک طرح کی بات بول بول کر سن سن کر تنگ ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ بھی یہی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم خشوع قائم نہیں کر سکتے،
ہمیں اپنی نمازوں کو بھی کچھ عرصے بعد رینیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ایک ہی طرح کی نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو اگر نماز میں ہمارا دھیان بھٹک جائے تب بھی زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ دونوں ان الفاظ سے بے خبر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہمیں پھر احادیث کی طرف جانا ہوگا۔ نبی آخر زمانے صحابہ کرام اور ہم سب کو رکوع و سجود کی بے شمار دعائیں کیوں سکھائی تھی؟ اس لیے تو ہمیں بھی رفتہ رفتہ وہ دعائیں یاد کرنی ہوگی، ان کے معنی اور مفہوم جاننے ہوں گے اور پھر ان کو اپنی نماز میں شامل کرنا ہوگا۔ ان سب کا آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں ایک شیڈول ترتیب دینا ہوگا، ایک ویک یعنی ہر ہفتے ایک دعا یاد کرنی ہے اور اسے اس ویک کی ہر نماز میں شامل کرنا ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی نئی دعا اور آیت سیکھتے ہیں تو ہم اسے دھیان سے پڑھتے ہیں کہ کہیں ادائیگی میں غلطی نہ ہو جائے، اور یوں اس پر ہمارا دھیان رہتا ہے۔ کبھی نماز میں ہمارا دھیان ادائیگی پر ہوگا اور کبھی مفہوم پر۔ اس طرح ہم خشوع قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، پھر اگلے ہفتے نئی دعا سیکھیں گے اور رفتہ رفتہ ہماری نمازیں خشوع کا مزہ چکھنے لگیں گی۔ پھر جب آپ کی دعائیں یاد کرنے کی عادت بن جائے تب آپ آہستہ آہستہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے کا شیڈول بنا لیں، پھر ان کو نماز میں شامل کر لیں، پھر ان کے ذریعے نماز میں خشوع لائیں۔ اس طرح اپنے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی عادت بھی خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ روزانہ صبح جب آپ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد قرآن پڑھیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے، پھر اسے یاد کریں گے، پھر اسے نماز میں شامل کریں گے، پھر نماز میں خشوع آئے گا اور اللہ کی محبت سمائے گی۔ تب آپ ایک ساتھ کتنی نیکیاں اور برکات سمیٹ لیں گے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے لیے 5 منٹ نکالیں اور اپنے پورے دن کا جائزہ لیں۔ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کس کس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ آپ کن نیکیوں کو اپنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہے؟ پھر ان سب پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں کہ آج اللہ سے ان کے حل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسے کسی بہت اہم میٹنگ سے پہلے فائل بنائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح۔ پھر جب آپ نماز میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں گے تو معنی و مفہوم کی گہرائیوں میں خود جانے لگیں گے، پھر آدھے مسائل تو صرف ان الفاظ پر غور و فکر کرنے سے ہی حل ہو جائیں گے اور باقی مسائل اب نماز میں پڑھی گئی دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور یوں نماز کے بعد آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ ایک اور اہم بات جو نماز کے خشوع میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے وہ ہماری نگاہیں اور ہماری سماعتیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو غلط دیکھنے اور غلط سننے کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو وہ ہر صورت شیطانی وسوسوں کی صورت میں نماز میں یا کر نماز کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں خیالات تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے، جب تک ہم نے کچھ دیکھ رکھا ہو اور کچھ سن رکھا ہو جس کے بارے میں کبھی سنا نہیں، جسے کبھی دیکھا نہیں، اس کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں اچھی باتیں کرنے، سننے اور دیکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اپنی نگاہوں اور سماعتوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں ہر حرام چیز کو دیکھنے سے پردہ کرنا ہوگا، ہمیں گانے سننے سے گریز کرنا ہوگا تاکہ شیطان ان کے وسوسے ڈال ہی نہ سکے اور نہ ہماری نماز خراب ہو، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تاکہ وہ ہم پہ اپنا کرم و فضل کرے۔ تو دوستو، کیسی لگی اب سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔